الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی اللہ علی النبی الکریم و علی آلہ و صحبہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد. گزشتہ جو سورہ مبارکہ ہم نے اللہ کی توفیق اور فضل سے سمجھنے کی کوشش کی وہ سورہ فیل تھی، جس میں اصحاب فیل کا ذکر کیا گیا اور پھر ابرہہ کی جو بدنیتی تھی اللہ نے اس کے غرور کو کس طرح سے پارا پارا کیا اور پورے ہاتھیوں کے لشکر کو کس طرح سے ذلیل کیا، اور پھر ابرہہ کا انجام بھی تا قیامت لوگوں کے لیے عبرت بنا کہ جو غرور کرتا ہے اللہ کے آگے، سر اٹھاتا ہے اور تکبر کرتا ہے، تو اللہ رب العزت جب انتقام لیتے ہیں تو بہت زیادہ طاقت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ معمولی سے پرندوں کے ذریعے سے اللہ نے اس ہاتھی کے لشکر کو نیست و نابود کیا. تو یہ بتایا کہ جب میں بدلہ لیتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ طاقت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. کہاں وہ چھوٹے چھوٹے پرندے اور ان کی چوچوں میں اور پنجوں میں وہ معمولی سے یعنی کنکر، آپ کہہ لیجئے کنکر، اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ان کو نیست و نابود کیا اور اپنے انجام کو پہنچایا. سورہ قریش اس کے بعد کی صورت ہے، اسی لیے بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ سورہ قریش علم تر ہی کا ایک حصہ ہے. سورہ قریش علم تر کا ایک حصہ ہے، اس لیے کہ اس واقعے کے بعد پورے ملک عرب میں قریش کی عزت اور شان بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. یعنی لوگوں میں آٹومیٹک یہ ایک امپریشن گیا کہ بھائی جن لوگوں کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے یہ انتظام کیا کہ آسمان سے پرندوں کے غول بھیج کر اور پھر معمولی سے کنکروں کے ذریعے سے ان کے دشمن کو نیست و نابود کیا، ڈیفیٹ کیا، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو لوگ ہیں قریش یہ اللہ کے ہاں کچھ خاص مقام رکھتے ہیں، اسی لیے ایسا ہو. تو اب ان کی ایک شان اور ان کی عزت، ان کی رسپیکٹ بہت زیادہ بڑھ گئی. چنانچہ اسی لیے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ فیل کے بعد ہی اس سورت کا لانا گویا یہ اسی کا ایک حصہ ہے. کون سی سورت؟ سورہ قریش. تو ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو لام آیا ہے لإیلاف قریش، یہ لام بتاتا ہے عربی گرامر کے حساب سے کہ اس آیت کا یا اس پوری سورت کا، چونکہ اسٹارٹ تو یہیں سے ہو رہی ہے نا، اس سورت کا تعلق پچھلی کسی بات سے ہے. اسی لیے مفسرین کے نزدیک اس سورت کا تعلق سورہ فیل سے ہے. علم ترا سورہ فیل سے. ترجمہ یہ بنتا ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، اس وجہ سے
کہ قریش خوگر ہوئے، چاہنے والے ہوئے، کس چیز کے؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کا خوگر ہونا، چاہت رکھنے والا ہونا کس چیز کا؟ رحلۃ الشتاء والصیف، ان کا خوگر ہونا سفر کا۔ کون سا سفر؟ الشتاء والصیف، جاڑوں کا سفر اور گرمیوں کا سفر۔ کیا چیز بتائی جا رہی ہے؟ کہ ہم نے یہ جو کچھ کیا پیچھے ابرہہ اور اس کے لشکر کے ساتھ، یہ اس لیے کیا تاکہ قریش کو مزید ایک مقام حاصل ہو عربوں کے درمیان، تمام قبیلوں کے درمیان۔ اور پھر یہ جو چاہتے ہیں 2 سفر سال کے، کون کون سے 2 سفر؟ ایک سردی کا سفر اور ایک جاڑے کا سفر۔ تو ان کی اس چاہت کی وجہ سے ہم نے یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ کیسے؟ سنیے۔ ان لوگوں کی عادت یہ تھی کہ یہ جاڑے میں، سردیوں کے موسم میں یمن کا سفر کیا کرتے تھے، اور گرمیوں کے موسم میں شام کا سفر کیا کرتے تھے۔ حضرت ہاشم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، دیکھیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی کنانہ، اور بنی کنانہ میں سے قریش، اور قریش میں سے بنی ہاشم، اور ہاشم کے گھرانے سے بنی عبد المطلب، اور عبد المطلب کے بیٹوں میں سے عبداللہ، اور عبداللہ کا لخت جگر ساری کائنات کا امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ہاشم کو بھی جو پوزیشن ایک قائد اور امام کی حاصل تھی تمام قبائل میں اور تمام قریش میں، ایک مرکزی حیثیت ان کو حاصل تھی۔ حضرت ہاشم سے جب لوگوں نے اس بات کی چرچا کی کہ بھئی مکہ معظمہ ایک ایسے لوکیشن پر ہے کہ نہ یہاں پر سبزہ اگتا ہے، نہ ہریالی، نہ گھاس، نہ کچھ، جانتے ہیں آپ لوگ بھی، پہاڑی پہاڑ ہے اور سنگلاخ پہاڑ ہے، تو یہاں پر فرٹیلائزیشن کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ مسکراہٹ کی وجہ اگر کہہ دوں، حالانکہ تھوڑا بریک لگ جائے گا، پچھلے دنوں ماننی اور آدرنی کو سن رہے تھے، یعنی ملک کے وزیر اعظم اگر اس طرح پروناؤنس کرے تو کتنی شرم کی بات ہے پورے دیش کے لیے۔ فرٹیلائزیشن، یہ لفظ مجھے یاد آیا کہ میں نے کچھ دن پہلے ہی سنا جناب علی کے منہ سے۔ تو خیر وہاں پر زراعت اور کاشت کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو یہ آئے حضرت ہاشم کے پاس، آ کر سب نے کہا کہ حضرت آپ تو ہمارے سردار ہیں، کوئی کچھ تو راستہ نکلے کہ کم سے کم ہم لوگ کے پاس یہ انتظام ہو جائے کہ ذرا تجارت ہو جائے اور تھوڑا سا ٹرانزیکشن ہو، کچھ تو ہو۔ اس وقت تک ان کے ذہن میں کوئی پروگرام اور کوئی پلان نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے۔ حضرت ہاشم کی تدبیر ہوئی کہ بھی دیکھو ایک کام کرتے ہیں، جب سردی کا موسم رہے گا تو اس وقت ہم یمن جائیں گے، یہاں سردی ہوگی لیکن یمن میں اس وقت گرمی ہوگی، اور جب گرمی کا موسم ہوگا تو ہم شام جائیں گے، یہاں پر گرمی ہوگی لیکن شام میں سردی ہوگی، ٹھنڈا علاقہ۔ تو اب ہم تھوڑا سا کچھ یہاں سے سامان کچھ یمن سے لیں گے، شام ایکسپورٹ کریں گے، کچھ وہاں سے امپورٹ کرنے کے بعد یہاں ایکسپورٹ، کچھ یہاں سے امپورٹ کرنے کے بعد وہاں ایکسپورٹ، اس طور پہ اچھا کچھ ہماری اپنے ہوم پروڈکشنز ہوں گے۔ تو تھوڑا سا ہم اب باہر نکلتے ہیں، کیونکہ یہاں پر رہتے رہتے کچھ معاملہ قابو میں آئے جیسا نہیں لگ رہا ہے۔ اس وقت سے ان لوگ کا نیچر ڈیولپ ہوا کہ بھائی اب سال کے 2 سفر ضرور کریں گے، ایک تو یمن کی طرف اور دوسرا شام کی طرف۔ اب ہوتا یہ تھا کہ ان 2 سفروں میں بعض دفعہ یہ ہوتا کہ بھئی خوف تو لاحق ہوتا ہی تھا نا اس چیز کا کہ بھئی راستے میں کہیں چور اچکے گنڈے موالی، حالانکہ ان کی رسپیکٹ تھی، کیوں تھی؟ کعبۃ اللہ کی وجہ سے، کہ بھائی یہ بیت اللہ کے مجاور ہیں، یہ لفظ برا نہیں ہے، یہ اپنی جگہ بالکل درست ہے، اور جس سینیریو میں اور جس سیاق و سباق کنٹیکسٹ میں میں نے استعمال کیا ہے اس میں اپنی جگہ بالکل درست ہے، اس سیاق و سباق میں۔
لیکن چل پڑا اتنا خطرناک کہ لفظ مجاور اگر آپ کہیں تو بڑا، میں تو اب عرض کر دوں، اگر اس مسجد کے مؤذن صاحب کیا اور کسی بھی مسجد کے مؤذن کو اگر مجاور بھی کہا جائے، کہنا مت لیکن نہیں تو میرے گلے میں آ جائیں گا بھائی، تو کچھ قباحت وہی معنی نہیں ہے کہ جاورا یجاورو سے بنا ہے، بہت ہی قریب ترین، یعنی اس کی یوں کہہ لیجئے کہ جو بالکل اس سے لگا ہوا ہے، چمٹا ہوا ہے، اس کی نگرانی میں، اس کی دیکھ ریکھ میں، اس کی دیکھ بھال میں، اس کو کہتے ہیں مجاور۔ یہی وجہ ہے کہ مزاروں کے یہ جن کو ہم مجاور کہتے ہیں، چونکہ ہر وقت وہ وہیں پر ڈیرا ڈالے ہوئے رہتے ہیں، اس لیے ان کو مجاور کہا جاتا ہے۔ تو یہ کعبۃ اللہ کے چونکہ نگراں تھے، خدمت گزار تھے، نگراں کا لفظ بھی ڈراپ کر دیجئے، کسٹوڈینس یہ لفظ آتا ہے نا، خدمت گزار کہہ لیجئے آپ اس کو، خادم الحرمین الشریفین، تو چونکہ یہ خدام تھے اس کے کعبۃ اللہ کے، تو بہرحال ان کی اپنی ایک رسپیکٹ تھی تمام عرب میں۔ لیکن بہرحال کبھی نہ کبھی یہ چور اچکے بدماش ان کو بھی کچھ تکلیف پہنچانے کے درپے ہوتے، تو اللہ رب العزت نے ان کے مقام کو مزید بڑھانے کے لیے، ایک تو اصحاب فیل کو جس طرح سے خود چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے نیست و نابود کیا، تو اب اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کی رسپیکٹ اور زیادہ بڑھ گئی، اور زیادہ بڑھ گئی، تو اب بہت ہی اس کے بعد امن و شانتی کے ساتھ یہ سفر کرنے لگ گئے، یمن کا بھی اور شام کا بھی۔ اب مزید جہاں جہاں جاتے تو حضرت حضرت کر کے پیر صاحب آئے ہوئے ان کے ہاتھ چومے جاتے، ایسا ہوتا نہیں تھا لیکن پیر صاحب کے ساتھ یہی ہوتا ہے نا، ہاتھ چومتے ہیں لوگ، رسپیکٹ کرتے ہیں، حضرت نہیں آج کا کھانا ہمارے پاس 10 لوگ ہوتے ہیں، پھر حضرت جس پہ ہاتھ رکھ دے اس کی تو پھر قسمت کھل گئی اس دن۔ تو ایسا ان لوگ کا ایک بہت ہی زیادہ اعزاز اور اکرام پھر سارے سفروں میں ہونے لگا، لیکن بہرحال یہ اس کے حقدار بھی تھے، اس لیے کہ کعبۃ اللہ کے یہ لوگ خدام تھے، تو اللہ کے گھر کی جو خدمت کرے گا بہرحال یہ مقام تو پائے گا۔ یہیں پر چلتے چلتے سن لیجئے کہ مسجد کے جو خدام ہوتے ہیں ان کا بڑا اونچا مقام ہوتا ہے۔ ہمارے پاس گنگا تھوڑی الٹی بہتی ہے نا، کیا کریں ہم، کیسی الٹی بہتی ہے، مرنے کے بعد پتلے، مرنے کے بعد خوب اس کی تعریف ہے، زندہ ہے تو قدر کرو نا بھائی۔ اچھا اسی پر سے چلتے چلتے سن لیجئے دیدار، میت کا دیدار، وہ 6 مہینے سے بیڈ پر تھا، 2 سال سے اس کو کھانے کو ٹھیک سے اناج پانی نہیں تھا، اس کے بال بچے پریشان، میڈیسنز کے لیے دوائیں نہیں تھی، اس کے پاس پیسے نہیں تھے دواؤں کے لیے، جب دیدار نہیں کرنا ہے، لیکن جیسے ہی جناب علی لاش بن گئے تو اب اس پر تنازع ہو رہا ہے کہ بھئی دیدار، میں بمبئی سے آ رہا ہوں، میں دلی سے آ رہا ہوں، رکو میرے آنے تک جنازہ روکو، دیدار کرنا ہے۔ ارے بھائی وہ جب زندہ تھا تب دیدار کیے ہوتے، 50 روپے، 500، 1000 روپے جو بھی تھا آپ سے وہ آپ اس کو دے دیے ہوتے، تعاون کیے ہوتے، لیکن اب دیدار کرنا ہے مرنے کے بعد۔ وہ دیدار کوئی ایسی فضیلت تو نہیں رکھتا کہ آپ نے اس کو دیکھ لیا یا اس نے مری ہوئی حالت میں آپ کو دیکھ لیا تو دونوں کا جنازہ، دونوں کا بیڑا پار ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ پتہ نہیں کہاں سے ایک چل پڑا ہے، خیر ایک مستقل موضوع ہے کسی اور موقع پر انشاءاللہ۔ تو اب جگہ جگہ جب ان کی رسپیکٹ بڑھ گئی تو بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ اپنے سفر کو انجام دینے لگے۔ اللہ نے اسی نعمت کا یہاں پر ذکر کیا ہے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، اس وجہ سے، اس واسطے کہ قریش خوگر ہوئے کس چیز کے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے 2 سفر جو یہ سردی میں کرتے ہیں اور گرمی میں کرتے ہیں۔ تو پھر جب ہم نے ان پر یہ انعام کر دیا کہ ان کی عزت کو مزید بڑھا دیا اور مزید ان کی سیکیورٹی بڑھ گئی ہے اور تحفظ زیادہ ہو گیا ہے اور لوگوں میں اکرام اور عزت اب پہلے کے مقابلے میں بڑھ گئی ہے، تو پھر فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو اب ان کو چاہیے کہ جس گھر کی وجہ سے ان کو یہ عزت ملی ہے اس گھر کے پروردگار کی یہ یکسوئی کے ساتھ عبادت کریں۔ اب ان کو چاہیے کہ جس رب کے گھر کی وجہ سے ان کو یہ عزت ملی اسی رب کے آگے پھر یہ سر جھکائے۔ اب یہاں پر ایک بات سن لیجئے چلتے چلتے کہ یہاں پر رب ھذا البیت کہا، فلیعبد اللہ، یہ بھی تو ہو سکتا تھا لیکن وہ نہیں کہا کہ اب اللہ کی عبادت کرو، بلکہ کیا کہا، فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ تو اب یہ صرف اور صرف کس کی عبادت کریں، رب ھذا البیت، یہ مفعول بن رہا ہے اس رب کی کہ جو اس گھر کا پروردگار ہے، رب ہے۔
اس کی، وہ ذات جو اس گھر کا مالک ہے، رب ہے، پروردگار ہے، اس کی بندگی کرو اب صرف اور خالص، تاکہ ان کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ بھائی یہ جتنی بھی عزت و شرف ہے یہ صرف کعبۃ اللہ کی وجہ سے، صرف کعبۃ اللہ کی وجہ سے یہ عزت ہم کو مل رہی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں اگر یہ خلجان آ رہا ہو، اور آنا بھی چاہیے، کہ بھائی پھر یہ کیسا کہ اس کے بعد پھر وہ جو ڈسپیوٹ ہوئے اور کچھ نے مانا اور کچھ نہیں مانا، تو میں آپ کو عرض کر دوں کہ جو پیور جن کا میں نے ذکر کیا، قریش میں بنو ہاشم اور بنو ہاشم کی آل اولاد میں سے پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے، اس سلسلے کو اگر آپ دیکھیں تو پھر انہوں نے دین توحید ہی کو ہمیشہ اختیار کیے ہوئے رکھا ہے۔ حضور کے گھرانے میں شرک نہیں تھا، سن لیجیے آپ، میں نے گزشتہ دفعہ بھی عرض کیا، حضور کے گھرانے میں شرک نہیں تھا، یہ لوگ توحید پرست تھے، موحدین تھے، اور دین ابراہیمی پر گامزن تھے۔ اور پھر آپ اگر آج تک بھی دیکھیں اور چھان پھٹک کریں تو جو پیور قریش ہیں، قریش بڑے بڑے علماء، صلحاء، مجتہدین، فقہاء اللہ نے قریشیوں میں سے چنا ہے۔ قرشی اس کو کہتے ہیں، قریش کا لفظ جو میں کہہ رہا ہوں نا، اس کو قرشی سے میں نے کیوں بدلا؟ عرب کے قرشی اور قریش، تو یہ نسبت جس کو حاصل ہے وہ جانتے ہیں کہ اس گھرانے میں سے اللہ نے آج تک بھی بلکہ قیامت تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے اللہ رب العزت ایک سب سے نمایاں اور نرالا کام لے گیا۔ حضور کی آل ہونا بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ ارے بھائی درود میں ہم کیا پڑھتے ہیں ذرا بولو تو صحیح، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو حضور کے آل ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے جس کو یہ شرف حاصل ہے، یعنی تمام مومنین تا قیامت حضور پر بھی اور حضور کی آل پر بھی ہر نماز میں 2 مرتبہ درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم لوگ کے پاس سبحان اللہ کہنے کا رواج نہیں ہے، نہیں تو یہاں بڑا ایک اچھا وہ ملتا ہے، باؤنس ملتا ہے مقرر کو بھی، سبحان اللہ تو پھر اور ایک اچھا باؤنس ملتا ہے۔ ہم لوگ کے حلقے ذرا سے مردہ ہے اس سلسلے میں، صاف سیدھی بات ہے، لیکن وہ ٹھیک بھی لگتا ہے اس لیے کہ کہیں کہیں اتنا بھی زیادہ ہے کہ باؤنس ہی باؤنس ہوتا ہے، اصل بات رہ جاتی ہے۔ اور سبحان اللہ، پچھلے دنوں مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک کلپ سن رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے حلقوں میں، یہ تو خیر انہوں نے نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں، تو بعض حلقوں کا انہوں نے ذکر کیا، اتنی زیادہ شدت سے ہے یہ کہ میں داخل ہوا ان کے درمیان جہاں پر یہ زیادہ چلتا ہے۔ مولانا تو ہر جگہ جاتے ہیں، اور عالم کا ایسی مزاج ہونا چاہیے۔ یہ جو پارٹیاں بندیاں ہیں نا، اس سے بڑا نقصان ہوا ہے مسلمانوں کو۔ عالم تو عالم کا ہوتا ہے، سب کا ہوتا ہے، اپنے مسلک پہ رہو، اپنا مسلک چھوڑو مت، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو مت۔ یہ حضرت حکیم الامت فرمایا کرتے تھے، حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ، اپنا مسلک چھوڑو مت لیکن دوسرے کے مسلک کو چھیڑو مت، تو کوارڈینیشن رہے گا، رابطہ رہے گا، اور دعوت کے اور اخلاق کے پہلو کھلے رہیں گے، ورنہ پھر کھچے رہیں گے، سب ایک دوسرے سے ٹوٹے رہیں گے۔ خیر، تو پہنچنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اس طرح انہوں نے کہا کہ جیسے وہ پیر صاحب بیٹھے تو بیٹھتے ہی سارے سبحان اللہ، اب لیجیے، اب بیٹھنے پر بھی سبحان اللہ۔ پھر پیر صاحب نے شاید ایسا درمیان میں، جیسے ابھی میں نے کیا، نہیں ایسے ہوتا ہے، پھر کچھ کہہ رہے تھے اور درمیان میں ایسے کیا تو وہ سبحان اللہ۔ تو مولانا کہنے لگے ہنس کر، بھئی یہ تو کہاں سبحان اللہ اٹیچ کر رہے ہیں، ہے نا؟ تو ہر جگہ نہیں، لیکن جہاں ہونا چاہیے تو تھوڑا مزہ بھی آ جاتا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ ہم لوگ کے حلقے میں اتنا بھی کم ہے کہ بہت ہوا تو کبھی کبھار پچک کی آواز آ جاتی ہے، ایسا بہت مشکل سے آتی ہے، لیکن وہ بھی۔ اور بعض حلقوں میں پھر یہ حال ہے کہ جناب وہ پیر صاحب نے پوزیشن بھی بدل لی تو سبحان اللہ۔ خیر، اب درود شریف تو پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس لیے یہ لفظ ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اب اس گھر کے رب کی تم بندگی کرو۔ ایک بات، اگلی بات، الذی اطعمہم من جوع، اب اس نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے جو نعمت اللہ رب العزت نے ان کو نوازی ہے، کہ وہی رب ہے الذی، وہ ذات جس نے کہ تم کو
اطعمہم من جوع، بھوک کی حالت میں کھلایا، وآمنہم من خوف، اور خوف کی حالت میں تم کو امن دیا. کیونکہ تمہارے اندر بھی بہرحال یہ کہیں نہ کہیں پرابلم فیل کی جا رہی تھی کہ بھئی راستے میں کچھ ایسے واقعات ماضی میں ہوئے یا ہوئے ہوں گے کہ یمن جاتے وقت حملہ کر دیا ڈاکوؤں نے، اور پھر یہ چیختے رہے بھائی ہم قریش ہیں، لیکن کیا وہ تو بس حملہ ہو گیا سو ہو گیا. شام جاتے وقت بھی تمہاری اتنی سیکیورٹی تم فیل نہیں کر رہے تھے، لیکن اس واقعے کے بعد آپ تاریخ پڑھ لیجئے، اتنی زیادہ پھر رسپیکٹ ہوئی، کیونکہ کوئی معمولی واقعہ تھا. جو لوگ پچھلے ہفتے بیٹھے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا، میں نے بحیثیت ایک طالب علم بہت ان ڈیٹیل اس کو بیان کرنے کی کوشش کی کہ جناب کوئی معمولی بات تھی کہ پورے عرب گھبرا چکے تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم انہوں نے سب کو کہا کہ بھئی پہاڑوں میں بٹ جاؤ، اور ہمارے اندر مقابلے کی طاقت نہیں ابرہ اور اس کے لشکر کو لے کر، بس اب اللہ اپنی طاقت کو دکھائے گا. تو کوئی معمولی بات نہیں تھی. اور بھی لوگ جہاں جہاں یہ نیوز وائرل ہوئی ہوگی، پتہ چلا ہوگا، تو وہ سب بھی تو دیکھ رہے ہوں گے نا، منتظر ہوں گے کہ بھئی آخر اب ہوتا کیا ہے. تو پھر اللہ کی طرف سے اتنی بڑی نصرت اور مدد کہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے پورے لشکر کا ستیہ ناش کر کے دکھایا. فجعلہم کعصف مأکول، کھائی ہوئی بھس کی طرح اللہ نے ان کو بنا دیا. تو اس واقعے کا جو ڈیپ امپیکٹ پڑا تمام قبائل پر، قریش کو لے کر، قریش کا جو اثر پڑا کہ اب جگہ جگہ ان کی پھر آؤ بھگت، ان کی رسپیکٹ بہت زیادہ بڑھ گئی. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، عزت ملنا، مقام ملنا، تحفظ ملنا. چنانچہ اللہ نے کہا کہ دیکھو تم اپنی بھوک کا بھی اور قحط سالی کا بھی اور فقر و فاقہ کا بھی اپنے جو سردار تھے ان سے گلا شکوہ کر رہے تھے، تو اس سے بھی اللہ رب العزت نے تم کو نجات دی اور تمہاری بھوک کی حالت میں تم کو کھلایا. تو تم اپنی تجارت کو بہترین انداز سے انجام دے رہے ہو، بغیر کسی خسارے کے، بغیر کسی نقصان کے، اس لیے کہ جہاں بھی آپ جاتے ہیں آپ اور آپ کو سیکیورٹی مل جائے تجارتی پوائنٹ آف ویو سے، اور پھر وہاں آپ کا زبردست استقبال ہو. تو ایسا بھی تو ہوتا ہے نا. میری مثال لیجیے تھوڑی دیر کے لیے، میں اپنی اس لیے دیتا ہوں مثال کہ اگر مان لیجیے میں اس وقت بیٹھے بیٹھے درس کے بعد یہ کہوں کہ بھائی ایک چیز میرے پاس بھی چلیے شہد ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے کہ بھئی شہد ذرا میں نے بھی رکھا ہے فروخت کرنے کے اعتبار سے، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اور اعتماد بھی ہو تو میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ اچھی چیز ہے، اوریجنل ہے، تو میں بھی اس کو فروخت کر رہا ہوں. تو آپ میں کہ بہت سارے لوگ درس کے بعد میں نے لایا نہیں لیکن بے فکر رہیے، میں ایک مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو آپ میں کہ بہت سارے لوگ درس کے بعد مولانا انشاءاللہ نہیں ہم لے لیں گے. اب مجھے یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی بعض دفعہ کہ نہیں بہت اچھا ہے اوریجنل، ارے مولانا رہنے تو یار، آپ دے رہے بس بات ختم، ہوتا نا ایسا. پھر اگر میں کہوں کہ بھائی 550 روپے، تو بہت سارے لوگ پھر یہ سوچتے نہیں یار 550 کے نوٹ 600 بھی اگر کہا ہوتا تو اپن دے دیتے. یہ ایک رسپیکٹ اور جو سمان دلوں میں چھا جاتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے، ایک محبت. کیوں؟ آدمی بہرحال کہیں نہ کہیں یہ لاشعور میں طے کر چکا ہوتا ہے کہ گھی گرا تو دال میں جائے گا، تو مولانا کوئی جائے گا نا. تو ایسے ہی جیسے اپنے بھائی سے بھی اگر آپ کوئی ڈیلنگ کرتے تو ایسے ہی سوچتے ہیں کہ کیا باریکی کرنا، گھر کی چیز گھر میں جاری، کوئی بات نہیں ایسے. تو اس کی ایک ایگزامپل میں نے دی ہے، ورنہ کوئی ایڈ میں نے نہیں کیا، بے فکر رہیے. تو اللہ رب العزت نے اس لیے کہا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ اسی رب نے، جس رب کا ہم نے تم کو حکم دیا کہ اس گھر کے رب کی بندگی کرو، وہ کون ہے کہ جس نے تم کو اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ جس نے تم کو بھوک کے حالت میں کھلایا. اب تمہارا بہترین انتظام ہو گیا، تمہاری تجارت زبردست طریقے سے چل رہی ہے. وآمنہم من خوف، اور تم اب جہاں بھی جاتے ہو، یہ تو بہت دور کی بات ہو جائے گی، بعید ہے کہ تم پر کوئی حملہ کرے، بلکہ سب تمہاری آؤ بھگت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، سسواگتم کہتے ہیں. اور ہار پھول یہ وہ سب انڈین حساب سے یہ تمہاری شال ناریل، ہم لوگ کے یہاں یہ ہوتا ہے نا، تو ان کے یہاں نہیں ہو رہا تھا، میں نے صرف سمجھانے کے لیے کہا. تو یہ تمہاری رسپیکٹ ہوتی ہے. تو بہرحال یہ سورہ قریش جو اس وقت آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے، اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک قرآن کے سارے مضامین کو خوب سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس بیٹھنے کی نسبت کو بھی قبول فرمائے. مرنے کے بعد یہ کام آنے والا ہے. میں نے گزشتہ دفعہ ہی وہ ہمارے ماسٹر صاحب کا ذکر کیا نا، بیچارے جو یہیں پر بیٹھا کرتے تھے، چلے گئے وہ لاک ڈاؤن میں، کورونا سے ڈکلیئر کیا گیا ان کو.
اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو منور فرمائے. دیکھیے وہ چلے گئے لیکن ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے. تو میں نے ایسی ہمارے رفیق محترم وکیل صاحب کے لیے بھی دعا کروائی تھی، اور بھی جتنے بھی لوگ گئے ہیں تمام. تو آج میں آپ کو 2 تحفے دینا چاہتا ہوں. لیں گے نا تحفہ؟ بس آخر میں 2-3 منٹ میں. آج میں آپ کو 2 تحفے، پچھلے ہفتے بھی میں نے کچھ تحفے دیے تھے، لیکن یہ تحفے اس لیے دے رہا ہوں بھائی کہ اللہ سے مانگے کہ اس پہ عمل کی توفیق مل جائے تو میرا بڑا فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. 2 تحفے ہیں، ایک سورہ قریش سے متعلق اور دوسرا ابھی یہ جو ہمارے مرحوم کا ذکر آیا اس سے بات اللہ کی توفیق سے ذہن میں آئی، تو اس لیے 2 ہو گئے، ورنہ ایک کا ارادہ تھا، 2 ہو گئے. فائدہ آپ ہی کا ہوگا. پہلا تحفہ سورہ قریش سے متعلق کہ ابن کثیر کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. سورہ قریش کے اسی مضمون کی بنیاد پر کہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ جس رب نے تم کو بھوک کے وقت اور عالم میں بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا، اور کیا کہا آگے؟ وآمنہم من خوف، اور تم کو خوف کی حالت میں امن دیا، سیکیورٹی دی، تحفظ دیا. اس بنیاد پر اس پوری صورت کا جو تجربہ ہمارے اکابر علماء نے بیان فرمایا ہے، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں. سب سے پہلی بات تو یہ ملتی ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی خوف لاحق ہو، تو اس وقت سورہ قریش پڑھ لیا جائے. نمبر 1. نمبر 2، صبح فجر بعد اور مغرب کے بعد بھی، صبح فجر بعد اور شام میں مغرب کے بعد، تو گویا صبح شام 11 مرتبہ جو کوئی سورہ قریش کو پڑھے گا، صبح 11 مرتبہ اور مغرب کے بعد 11 مرتبہ، تو انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کی برکتیں یہ حاصل ہوگی اس کو کہ نہ زندگی میں اس کے پھر فاقہ ہوگا اور نہ ہی کسی کا خوف ہوگا. انشاءاللہ اس کے کام بن جائیں گے. مصیبتوں کے وقت میں، پریشانیوں کے وقت میں، کبھی جو ہے وہ ہوتا ہے نا اکنامیکل کرائسس، کبھی پرابلمس سے بھی آدمی دوچار ہوتا ہے، اس صورت میں بھی اس صورت کا پڑھا جانا بہت مجرب عمل ہے. اور بزرگوں نے آگے ایک لائن اور لکھی ہے، کر کے دیکھو، جس کو بولتے ہیں نا ایسا کہ تجربہ ہے ہمارا، بشرط یہ کہ ہم اتنے یقین کے، ہر چیز کا تو یقین پر ہی ہے سارا دار و مدار. وہ یقین ہی تھا کہ خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ لاؤ وہ زہر، بس اتنے کہوں گا، ابھی تفصیل میں جانے ہو، وہ زہر جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو، چلو لاؤ، اور پڑھا پھر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. پھانک لیا زہر کو، وہ پھانکنے کے بعد ہی بھاگ گیا. وہ بولے کہ بھائی ان لوگ کا مقابلہ کرے تو کیسے، جس نے زہر کھا لیا اس کو کچھ نہیں ہوا اللہ کے نام سے. تو شرط ہے صاحب اس پر کتنا یقین ہے آپ کو. تو صبح شام 11 مرتبہ سورہ قریش پڑھی جائے، یہ پہلا تحفہ ہو گیا. دوسرا تحفہ اور ہدیہ آج کا یہ ہے جو مرحوم کی برکت سے یاد ہے. اللہ تعالیٰ ان کے خوب جو ہے روح کو سکون پہنچائے، اور ہم میں کے بھی جتنے چلے گئے ان سب کی بال بال مغفرت فرمائے، اور جو زندہ ہے ان کی بھی مغفرت فرمائے. اور مجھے یہی تحفہ دینا ہے. سنیے، دنیا بھر میں اس وقت کتنے مسلمان ہوں گے؟ ایک اندازہ 1 ارب کے اوپر، 100 کروڑ کے اوپر. یہ ایک ایسا عمل کہ جس نے وہ کلمات پڑھ لیے، جب بھی پڑھ لیے، 24 گھنٹے میں 1 بار پڑھ لو یا جتنے بار پڑھو، تو دنیا بھر میں جتنے مسلمان ہیں اس وقت اہل ایمان ہیں، ان کے جتنی تعداد ہے ان سب کے برابر اس کو نیکی ملے گی. بالفاظ دیگر 1 ارب کے اوپر نیکی. کوئی معمولی بات ہے کیا امیر صاحب؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. کیا ہے وہ؟ آپ بولیں گے ارے یار اتنا انمول موتی اور ہمارے سامنے پڑا ہوا تھا اور ہم چن نہیں رہے تھے. اللہ کا قاعدہ یہی ہے، سب بکھیر کے رکھا ہے اللہ نے، ہم لوگ لاپرواہ اور غافل ہیں. جو کوئی، حدیث پاک میں آتا ہے، معجم طبرانی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، کہ جو کوئی 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ بھی اگر پڑھ لیتا ہے یہ کلمات، تو دنیا بھر میں جتنے مومنین و مومنات ہیں ان سب کی تعداد کے برابر اس کے نامہ اعمال میں ثواب درج کیا جائے گا. ہر ایک کی طرف سے 1 نیکی اس کو دی جائے گی، تو اتنی ہی نیکیاں ہو گئی نا. سمجھ رہے ہیں آپ جتنے ہیڈس ہوئے؟ کیا ہے الفاظ؟ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات. بس ہو گیا. اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات.
تو اب اس بندے نے چونکہ اپنے لیے بھی مغفرت مانگی اور ساتھ ہی ساتھ کس کے لیے مانگی؟ دنیا بھر میں بسنے والے تمام مومنین اور مومنات کے حق میں. تو ان سب کی طرف سے خود حضور نے فرمایا، یہ کوئی ایسا بزرگوں کی بات، اس کائنات کے سب سے بڑے بزرگ اللہ کے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، انہوں نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اور کما قال کہ جس نے ایک مرتبہ پڑھ لیا تو ہر ایمان والے کی جانب سے ایک نیکی اس کو اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی. تو جتنے ایمان والے دنیا میں بستے ہیں ان سب کے وقت یہ نیکی اس نے صرف اتنے سے کلمات کے عوض میں کما لی. ہو گئی ایک بات. تو یہ دوسرا تحفہ جو انمول تحفہ میں نے آپ کو دیا ہے یقیناً، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ دونوں چیزوں پہ ہم عمل کی کوشش کریں گے. اللہ پاک مجھے آپ کو سبھی کو عمل کی توفیق دے اور تھوڑی دیر قرآن پاک سننے سنانے کا ہم سبھی کو توفیق عطا فرمائے. یہ ہم